شعر ہمارا جو ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کیا یہ شعر اقبال کی پوری شاعری کو احاطہ کرتا ہے؟ یہ بالکل کچھ جدا سی چیز اچانک کہہ دی گئی؟ نہیں، میرے نزدیک تو یہ اقبال کے پورے فکر اور ان کی پوری شاعری اور ان کے پیغام کا ایسنس ہے. میرے نزدیک علامہ اقبال کا جو سب سے بلند مقام ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاں تدریجاً زوال کے دور میں جو اسلام محض ایک مذہب بن کر رہ گیا تھا، ریلیجن، کہ بس ڈاگما ہے اور کچھ جو ہے وہ ورشپ، فارمز آف ورشپ ہیں، کچھ ریچولز ہیں، دین کا تصور ختم ہو چکا تھا. اس تصور کا مجدد ہے اقبال. اس نے دوبارہ تازہ کیا ہے کہ در حقیقت اسلام دین ہے. ہاں، مذہب کا ایلیمنٹ بھی اس میں ہے، اس کے عقائد ہیں، اس کی عبادات ہیں اور اس کے ریچولز ہیں. پیدا ہوگا بچہ تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ نہیں دیں گے. کوئی مرے گا تو اس کو جلائیں گے نہیں، دفنائیں گے، کفنائیں گے. ریچولز بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اوور ابو آل وہ ایک نظام زندگی ہے مکمل، سیاسی نظام ہے، اس کا معاشی نظام ہے، اس کا معاشرتی نظام ہے. اور سیاسی نظام کا ظاہر بات ہے کہ نقطہ آغاز یہ ہے اللہ کی حاکمیت. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آتے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نیچا. لیکن وہ شعر بہت اسپیسیفک ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو، جو کانسیپٹ ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آتے. تو میرے نزدیک تو یہ علامہ اقبال کے فکر کا مرکز و محور ہے. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے نظاموں کے بارے میں علامہ اقبال کے ہاں ایک نفی ملتی ہے. میں جمہوریت کی بہت بڑی نفی، دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نظم پری، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراقی کچھ اگر یہ پریشاں روز کا آراشفتہ مغز آشفتہ ہو. اب صورتحال یہ ہے کہ اقبال جس اسلام کا خواب دیکھتا تھا، ہمارے ہاں وہ اسلام فقہ سے ان باقی چیزوں سے تو بالا تر قسم ایک اوورال پرسپیکٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس علاقے کی ڈیسٹنی ہے اور یہ جہاں بنے گی، اس ریاست میں یہ جو دین کو کس طرح وہ سیاست کے ساتھ اکٹھا کرنا چاہتے تھے؟ پہلی بات تو میں جس سے سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ حضرت علامہ کے ذہن میں یہ ایک خیال جو ہے، یہ تصور جو ہے کہ ریاست کی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر دین کو پرزرو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ریاست آپ کی نہ ہو. اور اسی وجہ سے وہ مثال لیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو تھا وہ ایک طرح سے سلطانی جمہور کا پیغام لایا تھا انسانیت کے لیے. اب وہاں وہ جمہوریت کو ایک مقام دیتے ہیں. لیکن آپ نے جن اشعار کا ذکر کیا ہے، یہ سوال علامہ کو علی گڑھ کے طالب علموں نے پوچھا تھا کہ جی آپ کس طرح جمہوریت کے قائل ہیں جبکہ آپ نے جمہوریت کو اپنے اشعار میں اتنا کرٹیسائز کیا ہے. تو اس کا جواب انہوں نے یہی دیا تھا کہ آپ مجھے بتائیے اس کا نعم البدل کیا ہے، آمریت یا ملوکیت. اور پھر فرمایا کہ دونوں چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے جمہوریت کو ایز اے پولیٹیکل آرڈر اس سسٹم میں اس کی اغلاط میں جمہوریت جو چاہتے ہیں کہ وہ سسٹم میں آ جائے. آج کل ایک کانسیپٹ بڑا مزدار بن گیا ہوا ہے کہ اقبال نے کہا ہے کہ اجتہاد جو ہے پارلیمنٹ کرے گی، جبکہ بڑا کمال کا شعر ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارشو کہ از مقصد صد خر فکر انسانی نمی آئے کہ 200 گدوں کے دماغ پہ. اور ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں روز کے روز. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کی جمہوریت کس جگہ پر ہاں، میں اصل میں اس میں عرض کروں کہ دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. ایک جمہوریت جس کا اقبال قائل ہے وہ ہے اللہ کی حاکمیت کے تحت اور کتاب و سنت کے حدود کے اندر، یعنی جو سسٹم آف گورننس ہے اس کے نیچے وہ جمہوری ہوگی. لیکن حاکمیت اللہ کی ہے، قانون سازی کا اختیار مطلق اللہ کے پاس ہے. جو چیز اس کی طرف سے آ گئی ہے وہ کسی ملک کے 100% جو باشندے ہیں وہ بھی اس پہ ترمیم نہیں کر سکتے. یہ ڈیوائن لا ہے، اس کو تو آپ نے نافذ کرنا ہے. ہاں، خلافت کا تصور یہ ہے کہ جہاں وہ ڈیوائن لا موجود نہیں ہے، جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صراحت نہیں ہے، وہاں امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر کے اور معاملات طے کر لو. تو یہ ڈیموکریسی، یہ اسلامک ڈیموکریسی، اخبار اس کو مانتا ہے. اسی لیے لیکچرز میں کہا بھی ہے
کہ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ از ویری کلوز ٹو اسلام. یہ گورنمنٹ ہے, ریاست کے اندر تصور سب سے پہلے حاکمیت کا آتا ہے اور اس کی وہ بالکل نفی کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال بڑا مغربی جمہوریت میں چونکہ حاکمیت عوام کی ہے, یہ حاکمیت انسانی حاکمیت کا تصور ہی تو شرک ہے, کفر ہے. اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کوئی حاکمیت یہی کفر ہے, یہی شرک ہے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لیکن یہ کہ اس حاکمیت خداوندی کے تحت اور اس کی عملی شکل کیا ہوگی, اب اللہ تو ہم پر موجود نہیں ہے یہاں. وہ کیا ہے کہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر آپ میوچول جو ہے کنسلٹیشن سے امرہم, یہ امرہم ہے جو اس دائرے کے اندر ہے, یہ امرہم ہے, وہ امر اللہ ہے. امر اللہ کے اندر آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے, اس کو تو آپ نے انفورس کرنا ہے. البتہ امرہم میں آپ مشورہ کیجئے, آپ کاؤنٹی کو ووٹ سے فیصلہ کر لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب سوال آتا ہے کہ اسلام کا جو خلافت کا بیسک سسٹم تھا, شورا کو آپ رکھ لے, امیر کا جو مقام ہے وہ کوئی پریزیڈنشل فارم سے ملتا جلتا نہیں لگتا ہمارے, کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک وزیر اعظم یا پارلیمانی سسٹم کی صورتحال رکھیں؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی صورت ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بعض جو مشورے شورا نے دیے انہوں نے نہیں قبول کیے. جی ویٹو کا مسئلہ آ گیا, ویٹو کا, اچھا. لیکن یہ صورت حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھی, انہوں نے شورا کے مشوروں پر عمل کیا, بلکہ انڈیویجولز پہ بھی کیا, حضرت علی کے مشوروں پہ, اکیلے پہ. ہاں بالکل, کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. بالکل وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں خاص طور پر حضرت علی کو تو نقصان ہی اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ وہ جو ان کے اپنے جو شورا تھی, اور یہ کون تھے, خوارج کبر نہ موت الکبائر, کہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا, کیونکہ وہ میرے مشورہ دینے والے نہیں رہ گئے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو شورا کا تصور ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے تاریخ میں, وہ افسوس ہے کہ وہ ہو نہیں سکا. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو خلفائے راشدین کا نظام تھا وہ فیل ہوا ہے, وہ متروک ہوا ہے اس بنا پر کہ وہ نہیں اس کو نبھا نہیں سکے, نہیں سوسائٹی میں وہ چیز نہیں آ سکے. ناظرین, اس کے بعد پھر آپ کلام ہے, اور سوال تھا کہ خلافت راشدہ کا نظام, یہ اکثر بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ 30-35 سال کے بعد فیل ہو گیا. خرابی نظام کی تھی یا خرابی ان فورسز کی تھی یا ان لوگوں کی تھی یا اس سوال کی تھی جو اس سوسائٹی میں آنا شروع ہو گیا تھا؟ آپ نے سوال کو جو شکل دے دی ہے اس میں مجھے ذرا وسیع بات کرنی پڑے گی. میرے نزدیک اسلام کا کامل نظام دشمن بھی مانتا ہے کہ کم سے کم 30-40 برس قائم رہا. مجھے آج یہ بتایا جائے آج تک وہ ڈیموکریسی جس کا خواب دیکھا تھا والٹری اور روسو نے, کہیں ایک دن کے لیے بھی کہیں آئی؟ میں کبھی نہیں آئی. کیا وہ جو اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا خواب مارکس نے دکھایا تھا وہ ایک دن کے لیے بھی کہیں آیا ہے؟ دنیا میں کوئی اور نظام ہے ہی نہیں. یہ نظام آیا اور 40 برس تک اپنی ٹوٹیلٹی کے اندر چوں کا تو قائم رہا. اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ نظام فیل ہو گیا. نظام نہیں فیل ہوا, انسان فیل ہوا ہے. ابھی انسان سوشل ایولیوشن کی اس لیول پر نہیں آیا تھا, ابھی اس کے اندر اتنی کانشسنس نہیں تھی. ابھی جو ہے خون اور قبائلی رشتے جو ہیں ان کی کافی جکڑ بندی موجود تھی. لہذا اسلام نے کیا کیا ہے, استاد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس اٹرنل اور حقیقی نظام کی ایک مثال دکھا دی. پوری دنیا مانے گی کہ وہ آئیڈیل نظام ہے, اور اب اس کو اصل میں بڑے پیمانے پر ہونا ہے. دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ نظام دنیا میں دوبارہ آئے گا اور گلوبل ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی عجیب و غریب سوال ہے کہ 1400 سال میں ہم نے فقہی مسائل کے اوپر بڑا اجتہاد کیا, ہر مقام پہ ہوتا رہا. جس ایسے سوال ہم نے لوگوں کے جو واقع ہوئے بھی نہیں تھے ہم نے ان کو پوچھا, لیکن سیاسی معاملات کے اندر ہم نے اجتہاد نہیں کیا. کہ ایک نظام جو اس وقت چل رہا تھا اس وقت ریگولر اجتہاد ہو رہا تھا, چیزیں نکل رہی تھی, ہم نے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. اصل میں جو تاریخ ہے وہ کیا ہے کہ ملوکیت دوبارہ آ گئی, اور یہ ملوکیت اتنی مضبوطی سے آئی خلافت راشدہ کے بعد. امیر معاویہ انہیں کوئی خلیفہ راشد نہیں مانتا, وہ بادشاہ خود بھی نہیں رہتے, بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسر عرب کے کسرائی ہے. تو اصل میں ہوا کیا ہے, جب ملوکیت دوبارہ آ گئی تو کچھ اٹیمپٹس ہوئی ہیں ریسٹور کرنے کی.
چاہے وہ حسین ابن علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چاہے عبداللہ ابن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چاہے نفس زکیہ تھے یا حضرت زید تھے، ان سب نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ناکامی 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 ناکامی۔ لہذا یہ سمجھا گیا کہ وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف، یہ روف اب ہٹنے والی نہیں ہے۔ تو اس کے نیچے نیچے اجتہاد چلتا رہا، ملوکیت کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اب یہ جو ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اسلامی فقہ میں متغلب جو ہے، جو خود غلبہ حاصل کر لے، اس کی حکومت بھی جائز ہے۔ بالکل، یہ تو جسٹس منیر کی بات ہوگی سر، نہیں کہ فاتح انقلاب جائز ہے۔ جسٹس منیر کو اگر پتا ہوتا کہ فقہ اسلامی میں تغلب اور غصب جائز قرار دیا گیا ہے، تو وہ مثال دوسری وہ کیا جو انہوں نے دے رکھی ہے جی وہ کیسٹن تھیوری، وہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ اپنی مثال لیتے، ان کو چونکہ علم کہ نہیں جو تھا۔ مطلب جو قبضہ کر لے وہ حکومت پہ، تو اس کی وہ، لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اجتہاد کی بات کرتے ہیں بہت، اور اقبال کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ، مطلب سر یہ ہے کہ کس قسم کے سیاسی نظام میں اجتہاد کی ضرورت، کیونکہ ہم نے آج تک جو نعرہ بڑا پاپولر ہے کہ خلفائے راشدین والا نظام ہمیں چاہیے، بہت پاپولر ہے، خلافت، وی وانٹ خلافہ بیک، پتہ نہیں کیا، وہ بش بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ خلافت واپس مانگتے ہیں۔ کیا خلافت واپس اسی طرح آئے گی جیسے وہ تھی، یا کوئی کسی نہیں، اگر وہ آنی ہوتی، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے خلفائے راشدین کا دور اتنا آئیڈیل دور تھا، تو کہہ لیجئے 661 عیسوی میں معاویہ، امیر معاویہ نے ٹیک اوور کیا، 661 سے لے کے 1924 تک ملوکیت کا دور رہا ہے، اور اس دور میں کیوں ایفرٹ نہیں تھی مسلمانوں کی جو شہری تھے کہ وہ خلافت کا نظام واپس لائیں؟ لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس 1924 تک دنیا کے کسی اور خطے میں بھی کوئی ایفرٹ تھی ملوکیت ختم کرنے کی؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بغیر دکھے، نہیں، ایک اوورال مزاج بنتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، دوسری دنیا کو اس میں مت لائیں آپ۔ کچھ افریقن کنٹریز میں، نائجیریا، تھوڑا بہت میں کچھ ہوا ہے، نہیں، مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہا، یورپ بھی تھا، میں مسلمانوں کی بات، جی ہاں، یورپ میں تو ظاہر بات ہے کہ جب فرینچ ریولوشن آیا ہے اس کے بعد ہی، اس کے بعد سے آغاز ہوا ہے، اس سے بعد پہلے ان کا سوال ہی نہیں تھا۔ تو وہ تو اصل میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ملوکیت ہمارے ہاں آ گئی، پہلی بات تو جو آپ نے ایک بات کہی تھی، بعین ہی خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں اب نہیں آ سکتا، ویری بولڈ سٹیٹمنٹ جو میں آپ کے سامنے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جو خلافت راشدہ میں تھیں جو اب نہیں ہیں، نہ کبھی ہوگی قیامت تک۔ وہ نبوت کا تتمہ اور ضمیمہ تھا دور، جی ٹرینڈ لوگ، وہ نبوت کہاں ہے؟ نمبر 2، ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ نے کیا ہوا تھا، اب کہاں ملیں گے آپ کو ایسے آسمان جنہیں آپ لائف لانگ خلافت دے دیں؟ آپ کی زمین نہیں ملے گا، آپ کو ٹائم مقرر کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، ان میں گریڈیشن تھی جو محمد نے پیدا کر دی تھی کہ ٹاپ پر 10 ہیں، پھر 313 ہیں، پھر جو اصحاب بیعت رضوان ہیں، پھر وہ جو مکے کی فتح سے پہلے آ گئے، پھر بعد یہ گریڈیشن۔ پھر نمبر 4 وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی۔ یہ 4 چیزیں اب چونکہ نہیں ہیں اور نہ آئیں گی، لہذا ایگزیکٹ وہ نظام نہیں۔ خلافت سے مراد صرف اتنی بات ہے، خلافت جو ہے وہ حاکمیت کے مقابلے میں ایک شے ہے، حاکمیت کا اختیار اور خلافت کا اختیار اس کا برابر نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ گیا اس کے ساتھ رسول کا حکم آ گیا،